کہ لائف ٹرانسمیشن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ ہو سکوں، تاکہ وہ تمام لوگ جو پرائیویٹ سیشنز نہیں لے پاتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی پرابلم کی وجہ سے، وہ اس لائف ٹرانسمیشن کا فائدہ اٹھائیں اور اس میں کال کر کے وہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی لائف ٹرانسمیشن میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نام کے عدد بھی بتاؤں گا، اور آپ کا نام کے عدد کے مطابق اور آپ کے نام کے مطابق اور علم العادات کی روشنی میں آپ کا اسم اعظم کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کچھ سوالات ہیں انتہائی اہم، یہ وہ سوالات ہیں جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام ہے نعمان بھائی۔ اس سوال سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ایسے بے شمار مسائل میں پھنسے ہوئے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں، اور میں اکثر و بیشتر ویڈیوز میں بھی لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ سالوں پہلے میری اس بات کو نہ سمجھا جو کہ ان کی بہتری کے لیے میں نے بتائی تھی، جو کہ اپنے 25 سال کے اس روحانی سفر کے تجربے کی بنا پر بتائی تھی، اور اس کے بعد پھر شدید نقصان اٹھایا۔ کچھ لوگ ابھی بھی نقصانات میں ہیں، کچھ لوگوں پر اللہ کا کرم ہوا نقصانات سے باہر آ گئے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں۔ تو ریحان صاحب کا مسئلہ تھا یہ کہ یہ بتاتے ہیں، اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سورہ جن کا چلہ کیا، اور جب انہوں نے سورہ جن کا چلہ کیا تو اس کے بعد ان کی زندگی میں مختلف پرابلمس آنے لگیں، ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ پہلے ان کا بزنس چلتا نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا کہ ان کا بزنس بھی ختم ہو گیا۔ ان کی میرج نہیں ہوئی تھی تو ان کی شادی کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں۔ جب یہ چلتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہے، جب یہ سوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی سو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اعصابی بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ یہ دماغی امراض کا شکار ہوتے چلے گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے۔ نعمان صاحب، آپ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی۔ وہ مسٹیک یہ ہوئی تھی ان کی، میں ان کی اسٹوری کو تھوڑا سا اپنے الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ کچھ سیکھ بھی سکیں۔ پرابلم یہ تھی کہ ان کا بزنس نہیں چل رہا تھا، ان کا کام نہیں چل رہا تھا، یہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو پا رہے تھے، معاشی مسائل میں یہ مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہ کسی عامل صاحب کے پاس پہنچے۔ سمجھیے گا میری بات کو، یہ خصوصی طور پر جو لوگ روحانی عملیات میں چل رہے ہیں، جو لوگ روحانی سفر میں چل رہے ہیں، انہیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ ان عامل صاحب کے پاس گئے اپنے مسئلے کو لے کر۔ عامل صاحب نے ان کو یہ بات سکھائی کہ بھائی صاحب، آپ یہ کریں کہ میں آپ کو سورہ جن کا چلہ کروا دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ موکلات آپ کے پاس آ جائیں گے، جنات آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ ان سے کام لیتے رہیے گا۔ ان کی پرابلم کیا تھی کہ ان کا بزنس نہیں چل رہا تھا۔ سمجھیے گا میری بات کو تاکہ آپ کو بھی سمجھانے کا موقع ملے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ بزنس کی پرابلم تھی۔ عامل صاحب نے یہ کہا کہ آپ سورہ جن کا چلہ کر لیں، یعنی ڈائریکٹ چلہ کر لیں۔ عامل صاحب نے نہ ہی انہیں اپنی زیر تربیت رکھا، عامل صاحب نے نہ ہی ان کو ان کی تربیت کی، عامل صاحب نے نہ ہی ان کو کچھ ایسے ذکر و اذکار کروائے جس سے ان کی روحانی کیفیت بننا شروع ہو، روحانی طاقت میں اضافہ ہو، ان کو روحانیت حاصل ہو۔ عامل صاحب نے نہ ہی ان کو وہ ان مراحل کو طے کروایا جو کہ چلہ کرنے سے پہلے یا ایسے اعمال کرنے سے پہلے تربیت میں رکھ کے کروائے جاتے ہیں۔ عامل صاحب نے انہیں حصار کے اعمال سے نہیں گزارا، ان کی روحانی تربیت نہیں کی، ان کی روحانی طرز فکر قائم نہیں ہوئی۔ عامل صاحب نے ڈائریکٹ ان کو سورہ جن کا چلہ پر بٹھا دیا بغیر کسی تربیت کے۔ اچھا، وہ کیوں بٹھایا اس کی وجہ سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عامل صاحب نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، وہ پیسے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کو جو ہے یہ سب کچھ کروا دوں گا، آپ کا بزنس بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کے پاس پیسے بھی بہت سارے آ جائیں گے، پیسوں کی تنگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ امیر ہو جاؤ گے۔ یہ ان کو کہا گیا، اور اس کے بعد ان کو سورہ جن کے چلے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے چلہ کرنا شروع کیا، اور اس چلے میں انہوں نے اتنی غلطیاں کی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب ان کے ساتھ مسائل ہونے لگے اور انہوں نے عامل صاحب کو یہ کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں بھائی جان، تو عامل صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم اپنا کام کرتے رہو۔ یہ اپنا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں تباہی آنا شروع ہو گئی۔
اب تفصیل سے اگر بات کی جائے گی نا تو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ایسی تباہیاں بہت لوگوں کی زندگیوں میں آ چکی ہیں. میں تو سمجھاتا ہوں نا آپ لوگوں کو، اسی وجہ سے سمجھاتا ہوں. پھر انہوں نے عامل صاحب کو کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، ویسا مسئلہ ہو رہا ہے. آخر میں کیا ہوا، عامل صاحب نے کہا کہ بھائی تم بہت زیادہ سوچنے لگے ہو، تم نفسیاتی ہو گئے ہو. یہ انسان جو آج سے 6-8 مہینے پہلے، سال بھر پہلے بالکل صحیح تھا، وہی انسان 3-4 مہینے میں، 5 مہینے میں نفسیاتی ہونا شروع ہو گیا. اور یہ کہہ کر عامل صاحب نے اپنی جان چھڑا لی. اس کے بعد یہ در بدر گھوم رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی پرابلمس ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں مسائل آنے شروع ہو گئے. میرے جتنے بھی اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جتنے بھی روحانی شاگرد ہیں، جتنے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کسی کو بھی عمل با موکل تعلیم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں اس راہ میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، بہت نقصانات اٹھائے ہیں، بہت فائدے اٹھائے ہیں. میں اس روحانی سفر میں اللہ کے ولیوں سے بھی ملا ہوں، اہل طریقت سے بھی ملا ہوں، اہل معرفت سے بھی ملا ہوں، اور بھی بے شمار ایسی ہستیاں ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. اسی روحانی سفر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملا ہوں جو جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، دولت پرست ہیں، شہرت پرست ہیں، نفس پرست ہیں، لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. دونوں طرح کے لوگوں سے ملا. آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ ایک شخص کا بزنس نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، ایک عام انسان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اس کی پرابلم کا حل کر دیں، جو بھی ان کے ساتھ پرابلم تھی، اور نہیں ہو سکتا تو ان کو آگے بھیج دیں. ضروری تھوڑی ہر مسئلے کا حل انسان کر سکے. بجائے اس کے ان کی پرابلم کا سلوشن نکالتے، اسی کی کوئی فیس لے لیتے. چلے پہ بٹھا دیا، وہ بھی سورہ جن کے چلے پہ. نہ شرائط کا پتہ، نہ طریقے کا پتہ، نہ میڈیٹیشن کا پتہ، نہ روحانیت کا پتہ، نہ عملیات کا پتہ، نہ عملیات کے اصولوں کا پتہ. اور اس کے ساتھ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو تربیت میں رہ کر انسان سیکھتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ روحانی عمل کرتا ہے، وہ بھی عمل با موکل. یاد رکھیے گا، عمل با موکل پر گفتگو کر رہا ہوں میں. اور جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کسی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور مختلف اعمال سے اپنے آپ کو گزارنا چاہیے. اپنے اندر اسپریچولیٹی پیدا کرنا چاہیے، روحانیت پیدا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس راستے کے قاعدے اور قانون کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ٹیچر اور ٹرینر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اس میں اہلیت ہے یا صرف یہ باتیں بنا رہا ہے. جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اگر میں صحیح طرح نہیں کر پایا، اس کے کیا نقصانات مجھے ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے. حصار کے اعمال کو سمجھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو میرا موقف ہے کہ کچھ عرصے کسی کی صحبت میں رہنا چاہیے، اسے تعلیم و تربیت لینی چاہیے. پھر جب آپ کے اندر قابلیت پیدا ہو تو پھر آپ عمل با موکل کریں یا پھر آپ دعوت کے عمل کریں، اس طرح کی ریاضتوں کی طرف آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو رجت نہیں ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ اگر کہیں آپ مسٹیک کر گئے، بالفرض غلطی سے ہو گئی، تو آپ کو وہ نقصان نہیں ہو پہنچا سکیں گی چیزیں، وہ مخلوقات، کیونکہ آپ کے اندر خود اسپریچولیٹی ہوگی. آپ بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے، آپ فوری طور پر اپنی اس غلطی کا ازالہ کر پائیں گے. ورنہ کیا ہوگا، جیسے بے شمار لوگ ہیں اسپریچول ہیلر بننے نکلے تھے، سچے دل کے ساتھ نکلے تھے، لیکن کیا ہوا، غلط ہاتھوں میں چلے گئے. آج اپنا علاج کرواتے پھر رہے ہیں. کئی سو لوگ میرے رابطے میں آ چکے ہیں اس 1-1.5 سال کے اندر. صرف 1-1.5 سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو اب معاشی مشکلات کا شکار ہیں، جن کے ریلیشن شپس خراب ہیں. اب کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور آپ خود اپنا علاج کرواتے پھر رہے ہیں لوگوں سے، خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح کر دو، اور پرابلم میں آ گئے. میں اس پرابلم کو سمجھ سکتا ہوں، میں جان سکتا ہوں. اگر ایک ایسا انسان جو اپنے گھر کا سربراہ ہے، اگر اس کا بزنس خراب ہو جائے، وہ معاشی پرابلم میں آ جائے، کیسے گھر چلائے گا وہ، کیسے اپنے آپ کو سمیٹے گا وہ؟ اگر اس طرح کے مسائل میں آ گیا، کتنی پرابلم میں آ جاتا ہے انسان. میں سمجھ سکتا ہوں، مگر کیا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ایک کال لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مہربانی اس طرح کے اعمال کو مت کیا کریں. اور جب بھی آپ کو کوئی چلہ کرنا ہو، کوئی بھی چیز کرنی ہو، کوئی کسی بھی چیز کا ایسے دل چاہے، آپ کا شوق ہو، یا آپ اس راہ میں آنا چاہیں، تو سب سے پہلے آپ کوئی مستند استاد کی تلاش کریں
اور پھر ان کی زیر تربیت رہ کے تمام کام کریں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی کسی بھی طرح کا کوئی چلہ نہ کیا کریں, اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور بے شمار لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں. دوسری بات کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی عمل کیا ہے, کوئی چلہ کیا ہے, کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کی ہے, اور اس کے بعد آپ کی لائف میں پرابلم آ رہی ہے, مثلاً آپ کا بزنس خراب ہو رہا ہے, آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے, یا پھر آپ ذہنی طور پر کمزور ہو رہے ہیں, ڈپریشن انزائٹی والی کیفیات آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, قدم قدم پر رکاوٹیں ہو رہی ہیں, کام آپ کا نہیں چل رہا ہے, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ جس نے بھی آپ کو عمل کرایا یا تو اس کی توجہ صحیح نہیں رہی آپ کی طرف, یا پھر آپ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ رجت میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروا لیں. اس چیز کو نارمل مت لیجیے گا. یہ میرا مشورہ ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مختلف اعمال کیے ہیں اور آج وہ پریشان گھوم رہے ہیں, اور جن کے ذریعے کیے تھے, جن کی اجازت سے کی تھی, اب ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پاتا. تو ایسے بے شمار لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نکالنے کی کوشش کی ہے, اور میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوں الحمدللہ.